بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رحمت اللہ گوادری۔ آج آپ لوگوں کو یہ حدیث سناؤں گا، آجائے سنیے، ثواب کی نیت سے سنے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ثواب سے کالی نہیں کرے گا۔ آجائے سنیں۔ عرش کے سائے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخص کو اس دن اللہ اپنے سائے میں رکھ کر جب مرنے کی مطلب ایک مسلمان کا منصوبہ بادشاہ، دوسرا وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزارا، وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہا ہے جب وہ مسجد سے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے، اس کا جسم باہر دل مسجد کے اندر رہتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، اس کی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اس کو دل میں یاد رکھا ہوا جدا ہو جائے۔ پانچواں وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کو آنسوں پر بہنے نکلا۔ چھٹا وہ مرد شخص جس کو صابر حسن اور ذہین جا عورت نے بری کام کیا، بلایا اور اس نے نکالا جواب دے دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو شخص ایسی چھپا کر صدقہ دے، اس کے بائیں ہاتھ کو قبر نہ ہو۔ یہ ہمارے تھا کہ 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت مطلب 7 آدمی اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا۔ آگے سنیں۔ نور کے تاج والے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے روز اس کے والدین ایک تاج پہنا دیا جائے گا جس کی روشنی آفتاب اس روشنی سے بھی اچھا ہوگا۔ جب دنیا کے گھروں میں اس صورت میں ہوتا ہے جس وقت کہ آفتاب تمہاری گھروں میں موجود ہوتا ہے، اب تم ہی بتاؤ جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا اس کا کیا اظہار ہوگا۔ آگے تیسری حدیث یہ ہے کہ الار کمانے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے الار طریقوں سے اس لیے دنیا طلب کیا کہ بھیک مانگنے سے بچا اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرا اور اپنی پریشانیوں پر رحم کرا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے حال ملاقات کرے گا، اس کا چہرے چودھویں رات کی چاند کی طرح چمکے ہوئے ہوا۔ جس نے الار طریقوں سے دنیا اس لیے طلب کیا کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جمع کروں اور دوسروں پر فخر کروں اور دکھا کرے، خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا، خدا تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ یہ تھا ہمارا 3 حدیث۔ چوتھا حدیث یہ ہے کہ عزیز و اکابر کام نہ آئے۔ اس روز ہر شخص اپنی بچائی کی فکر ہوگا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، ایک دوسرے سے بھاگ کر آیات باتوں کا اعلان فرمائے گا کہ سورۃ لقمان میں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کا آیات کا یہ ہے، اس دن ڈرا جس روز نہ باپ بیٹے کا بدلہ چکائے گا، نہ بیٹی باپ کی طرح کوئی مطالبہ ادا کر سکے گا، قیامت کے روز بڑے افرازی ہوگا۔ دنیا کے چند روز زندگی ہے جس میں عزیز و اکابر کام آتا ہے۔ دھوکہ کھا کر بیوقوف سے یہ سمجھتے کہ
قیامت میں بھی یہ لوگ کام آئے گا۔ نادان قرآن کا ترجمہ سورۃ مومنین میں فرمایا جب سورت پہنچ جائے گا تو اس کے دن ان کے درمیان رشتے تھے نہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کا پوچھے گا۔ قرآن کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی اور ماں باپ اور بیٹیوں سے سب سے بھی بھاگے گا، یعنی کسی کے ساتھ ہمدردی اور غم کوجا اپنی ہی ایسی قریبی رشتہ داروں تک سے دور بھاگے گا۔ یہ ہمارے تھا حدیث، 4 حدیث تھا۔ آپ لوگوں کو اچھا لگا، میں انشاءاللہ اگلے حدیث آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ آگے آپ لوگوں کو میرے یہ حدیث اچھے لگا، ثواب کی نیت میں انشاءاللہ اگلے حدیث آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے، آپ لوگوں کو مہربانی۔ انشاءاللہ نیا ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگا۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے بلاگ کے ساتھ ہو جائیں گے ملاقات۔